جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر انوار میں درود پاک کی ڈالی پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ مناسب اور بہتر اور غلامان غلام کے در کی غلامی کا شوق مجھ جیسے گناہگار کے گلے میں بھی پڑ جائے، اس لحاظ سے والی ہندوستان کی بارگاہ کی اس جہاں سرکار کے یہ غلامان جو اولیاء کاملین ہیں جن کی مزار انور ہے، ان کی یہ جائے عبادت ہے، یہ گناہگار کھڑا ہوا ہے کچھ لفظائی کے لیے، حاضری قبول ہو جائے، یہی سب سے بڑی میری خطابت میری تقریر ہے، ورنہ یہ ناچیز اس قابل کہاں جو ان بارگاہوں میں اور ایسی بارگاہوں میں اور ایسی بارگاہ میں کچھ گفتگو کر سکے نہ، یہ ان کی مہربانی، یہ ان کی رحیمی، یہ ان کی کریمی، یہ ان کا فضل، ورنہ پوجا بارگاہ والی ہندوستان پوجا کی گناہگار۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ سال بھر میں ہی جمی تعداد میں جو زائرین سے ملاقات یا روبرو ہوتے ہیں، وہ سال میں ہی ایک بار ہوتا ہے، تو کچھ واقف ہوتے ہیں کچھ نہیں واقف ہوتے ہیں، تعارف کا مقصد نہیں ہے، تو غلامی حاصل ہو جائے آپ لوگوں کے دعاؤں کے صدقے میں، بس یہی سب سے بڑا تعارف ہے۔ یہ 16 کھمبا کی جو سرزمین ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ جو مزارات انوار ہیں، بڑی معتبر یہ جگہ، مجھ جیسے ناہل کو غلامی کسی در سے حاصل ہوئی، بیعت کا جو مسئلہ ہے، خلافت کا جو مسئلہ ہے، وہ جگہ سن 1986 میں بارگاہ خواجہ کے اس در پہ مجھ جیسے گناہگار کو غلامی حاصل ہوئی۔ لیکن ایک چیز اور بھی واضح کر دوں کہ کسی محفل میں ایک ایسا بھی شخص ہے جو واقعی چہرے اور مہرے اور عوامے سے واحد ہی لگتا ہے، جس کو ہم لوگ بابا معصوم علی ملن کے نام سے جانتے ہیں۔ میں طفل مقصد تھا، یعنی عمر 9 سے گزر رہا تھا، اس دور میں مجھے اپنی محفلوں میں لے جایا کرتے تھے کہ بھائی چلو تم بھی کچھ پڑھو، کچھ بھی کہو۔ تو یہاں پر وہ بھی موجود ہیں، جناب معصوم علی بابا ملن صاحب۔ درود پاک پڑھ لیجیے، پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہیں۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة دائمة سرمدا صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم أسألك الشفاعة يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنہ کی ادائیگی کے تحت نعت پاک کے صرف 2 شعر بادہو منقبت سے کچھ اشعار پیش کروں گا ان بارگاہوں میں جن کا ہے، جسے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، جب دور سے طیبہ کے
نظر آئے حضور سے یا رسول اللہ جب دور سے نظر آئے ارے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے مجرم کو جب دور سے مینار نظر آئے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے اور مکہ المکرمہ کا کیا کہنا مدینہ منورہ کا کیا کہنا مکے کی فضاؤں میں طیبہ کے ہواؤں مکے کی فضا جس سمت نظر تھے انوار نظر آئے جس سمت نظر تھے انوار نظر آئے مجرم کو درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا کی شان میں ہم گناہگاروں نے پیش کر دیا اب نانا کے جگر سے نانا کے نور نظر نارا کے لخت جگر نانا کے لاڈلے کون جن کی بارگاہ میں ہم سب بن کے اپنے جبی کو جھکائے بیٹھے والی ہندوستان کی بارگاہ ان کی شان میں منقبت کے چند شعر سماتا ہوں درود پاک پڑھیں آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علم کی دل پہ کھائی ہے تیر غریب نواز علم بمانے غم زدہ غم رنجیدگی رنجیدہ دکھ تکلیف اب یہاں ہم سب دکھیاری ہی تو اور یہ ایسے دکھیاروں کے دکھ دور کرنے والے داتا ہیں کہ ہم آتے ہیں دنیا کے دکھ کے لیے اور آپ کے نانا نے ایسا معین بنا کر کے بھیجا ہے دین کا کہ آپ فرماتے ہیں جا تیری دنیا بھی سمر گئی تیرا اخرا بھی سمر گیا تیری زندگی بھی بنا دی تیری بندگی بھی بنا دی تجھے یہاں بھی دیا اور وہاں کے لیے بھی دیا اور تجھے ہی نہیں تجھے اتنا دیا کہ جا زمانے کو بڑھتا یہ ایسا سخی دربار ہے سخی ابن سخی اللہ سخی ابن سخی اللہ علم کی دل پہ کھائی ہے تیر غریب نواز علم کی
کی دل پہ کھائی ہے تیر غریب نواز اور میں لٹ رہا ہوں، میں لٹ رہا ہوں، دہائی ہے یا غریب نواز۔ کرونا کا یہ ڈوز، کرونا کا وہ ڈوز، کرونا کا یہ جو شاندار، کرونا کا یہ علاج، یہ ویکسین وہ ویکسین۔ آ گئے دکھیاری جس میں ظاہر کا مرض لے کر، جس میں باطن کا مرض لے کر، اور بارگاہ والی ہندوستان نے گزارش کی، گریہ وزاری کی، آہوزاری کی کہ نانا کے صدقے میں اس وبا سے ہم کو نجات دے دیجیے۔ میرے آقا نے ایسا کرم فرمایا کہ وبا آئی تھی تو اس سے خواجہ تھا، اور وبا جا رہی ہے تو اس سے خواجہ تھا۔ اس وبا کے ختم کرنے والے داتا سب سے بڑے یہ۔ کیا کریں گی وبائیں، کیا کریں گی بلائیں، کیا کریں گی آفتیں، کیا کریں گی مصیبتیں، جو کہ غلامان غلام کی ٹھوکر میں ختم ہو جایا کرتی۔ یہ تو بادشاہ ہے، تو ہم گناہگار، مصیبت زدہ، تکلیف زدہ آئے ہیں، دعائی دے رہے ہیں، غموں کا بہار سر پہ لیے ہوئے ہیں، والی ہندوستان کے در پہ اپنے سر کو ان کے قدم ناز پہ جھکانے کے لیے بے قرار ہیں اور بیٹھے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، سرکار کرم فرما رہے ہیں۔ اور یہ نہ کرم فرمائیں گے تو بھیا کون کرم فرمائے گا؟ یہاں بھی کرم، وہاں بھی کرم۔ ارے یہ ایسی آر ہے، یہ کسی مولوی کی درسگاہ نہیں ہے، کسی مولوی کا مطلب نہیں ہے، کسی مسلک والے کی گفتگو یہاں نہیں ہے، یہ مسلکوں کے امام کی گفتگو ہو رہی ہے۔ مسلکیں جہاں سے بنتی ہے اس دربار کی گفتگو ہو رہی ہے، چاہے وہ حنفیہ ہو، چاہے وہ مالکیہ ہو، چاہے وہ شافعیہ ہو، چاہے وہ حنبلیہ ہو، متفقہ ان ائمہ فقہا کا یہ کہنا ہے میرے استسقا ایک طرف اور اولاد رسول اللہ کی غلامی ایک طرف۔ تو میں نے تمام فقہا کی شاگردی رکھی، تمام ائمہ استسقا کی شاگردی میں رہے، مگر اولاد رسول اللہ کی شان میں سمہ برابر گستاخی ہوئی تو تمہارا شرع بقایا، تمہاری ترمذی، تمہارا جلالین، تمہارا ابو داؤد، تمہارا شرع جامی، تمہاری بخاری ایک طرف رہ جائے گی۔ جبھی تو امام بخاری فرماتے ہیں لوگوں جب عبادت کیا کرو تو نبی اور نبی اہل نبی کی محبت میں کیا کرو، کیونکہ حکم ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لانا کہہ رہے ہیں مجھ پر بھیج رہے ہو تو میری نسل کیا بھی بھیجو۔ اللہ تو آج نانا کی اولاد میں، نواسے کی بارگاہ میں ہم گناہگار اپنے سر کو خم کیے ہوئے ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، ہر سانس ہماری خطاکار ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے لاڈلے کو بر صغیر کی ہندوستان کے اس بنجر دھرتی پر اس دور میں بھیجا جو قیامت تک سب وہ شاداب رہے گا، چلتا رہے گا۔ بنجر میں جب نے دورہ کر لیا یہ تو ام الورا کا لاڈلا آ گیا، غیاث الدین کا نور نظر آ گیا، عثمان کا چہیتا آ گیا اور نبی کی عطا آ گئی، کیونکہ عطائے رسول ہے نا، ان سے کون ٹکرائے گا؟ مدارس ان کے غلاموں کی، مساجد ان کے غلاموں کی، خانقاہیں ان کے غلاموں کی، فقہ ان کے غلاموں کی، تفاسیر ان کے غلاموں کی، احادیث ان کے غلاموں کی، شریعت ان کے گھر کی، طریقت ان کے گھر کی، حقیقت ان کے گھر کی، معرفت ان کے گھر کی، جب سب کچھ ان کے گھر کی تو اے مولوی زکات کی روٹی کھا کر کے پھر ان کی شان میں گستاخی کیوں کرنے چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جہنم میں ٹھکانہ کر رہا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی بے باکی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اے بڑے بڑے مدرسوں کے نام لے کر کے اپنے آپ کو وقت کا مفتی کہنے والوں، اگر تم غریب نواز کے در سے ٹکراؤ گے
یہ والی ہندوستان کی شان میں گستاخانہ ہے کا تو سکنات کا کوشش کرو گے تو تمہارا داخلہ جہنم ہوگا، خارج اسلام ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آج مساجد کی اذانیں اگر آباد ہے تو خواجہ کا صدقہ ہے، مدارس میں اگر قرآن کی تلاوت ہے تو خواجہ کا صدقہ ہے۔ اگر یہ قدم رنجا نہ فرماتے، یہ قدم رنجا نہ فرماتے، ان کی آمد نہ ہوتی، ان کی تشریف آوری نہ ہوتی، میاں آج ہم کہاں اپنے کو کہتے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں؟ بتائیے ہمیں غریب نواز 809 یہ عرس ہے، اس سے پہلے آپ جب تشریف لائے یہاں تو کیا شریعت لے کے نہیں آئے تھے؟ کیا طریقت لے کے نہیں آئے تھے؟ کیا معرفت لے کے نہیں آئے تھے؟ کیا حقیقت لے کے نہیں آئے تھے؟ کیا نبی نے کا قرآن لے کے نہیں آئے تھے؟ کیا نبی کی حدیث لے کے نہیں آئے تھے؟ کیا فقہ لے کے نہیں آئے تھے؟ کیا فتویٰ لے کے نہیں آئے تھے؟ یا کیا قرآن و حدیث سے معاذ اللہ غریب نواز واقف نہیں تھے؟ آج مولوی کہیں بمبئی میں کہیں کلکتے میں تقریر کر کے یہ کہتا ہے کہ صاحب عقیدہ ہم نے سکھایا ہے، عقیدہ ہم نے سکھایا ہے، عقیدہ ہم نے بتایا ہے۔ ارے عقیدے کے مالک تو یہ ہے، تو کیا بتائے گا؟ تیرا عقیدہ خود ہی ہے، تمہارا ورنہ تو خود بھی عقیدہ اور تو عقیدے کی بات کرتا ہے۔ ارے تمہیں کلمہ نصیب کر دیا ورنہ تو مسلمان بھی نہ ہوتا۔ اس دور حاضرہ میں 90 لاکھ مسلمان بنایا، تو عقیدے کی بات کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کی بات کرتا ہے۔ چل صاحب قبر پہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار انور سے اور پوچھتے ہیں کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ، جو تمہاری تقریر کرتے ہیں، جو اپنے کو حنفی کہتے ہیں، تمہیں بتاؤ تمہاری کیا تقریر ہے؟ تو جواب آتی ہے قبر امام اعظم ابو حنیفہ سے، میں تقلید اولاد علی ہوں، علی کے اولادوں کی تقلید کرتا ہوں۔ اگر ان کی محبت سے سینہ خالی ہوا، ان کے ادب سے دل اگر دماغ خالی ہوا تو یہ فقہ دھارا کا دھارا رہ جائے گا۔ تو جو کچھ آباد ہے سب یہ خواجہ کے صدقے میں اور خواجہ کے دم سے آباد ہے، لہذا ان سے ٹکرانا اپنا جہنم میں ٹھکانا بنانا ہے۔ آج کے زمانے میں علماء سو، مولوی ظاہر لفافہ بڑا ہے، کوئی بھی تقریر کرا دو، کسی کو بھی وقت کا ولی بنا دو، کسی کو بھی شریعت کا صدر بنا دو، کسی کو بھی شریعت کا تاج بنا دو۔ ارے چنچو کے مربع شریعت کا تاج ایک ہی ذات ہے ہندوستان میں، وہ غریب نواز ہے۔ شریعت کا صدر ایک ہی ہے جو غریب نواز ہے۔ اور امام حسین، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام نقی، امام تقی، ائمہ اہل بیت اطہار، یہ ان کی مذہبی ہے، ان کی دعوت ہے۔ تو کہاں سے بیچ میں آ گیا اپنے کو سیدی کہنے کے لیے؟ سیدوں کی غلامی کا تو سیدی کہلائے گا، اور سیدوں کی غلامی سے انکار کیا تو نہ فرش پہ ٹھکانا نہ عرش پہ ٹھکانا۔ اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کی محبت دل میں کھڑ کرتی ہے تب اللہ کی رحمت تجھ پہ برستی ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ عالم کی دل پہ کھائی ہے تیر غریب نواز، اور میں لٹ رہا ہوں دہائی ہے کیا غریب نواز، میں لٹ رہا ہوں۔ ان کی صحبت میں آئیں تو یہ دھتکارتے ہیں، ان کی صحبت میں جائیں تو وہ دھتکارتے ہیں۔ یہ مولوی کا مجاز ہوتا ہے، اور اللہ والوں کا مجاز کیا ہوتا ہے؟ بھائی اچھے اچھے جانے دو، پورے جتنے میرے پاس بھیج دو، انہیں بھی اچھا بنا کے بھیج دو۔ خواجہ کے در پہ پاپی آتا ہے اور ذرا سا نگاہ گنبد خواجہ پہ توصیفات کھل جاتا ہے، ہم تو ایسے عقیدے یقین والے، اور ایسا کھلتا ہے
کہ اس شخص کی پھر دیکھ کر تعظیم ملائکہ کرتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے نبی کی عطا کی ذات اگر ہے بر صغیر میں اجمیر کی دھرتی پر تو وہ معین الدین کی شخصیت ہے۔ پھیلا کے پیر سوتا ہے اللہ کا فقیر، آپ کی ذات پھیلا کے پیر سوتا ہے اللہ کا فقیر، اور دہشت سے جاگتے ہیں ترنگ تمام۔ یہ حکومت مثنوی ہے، خوف زدہ ہمیشہ رہتی ہے کہ اجمیر کی دھرتی پر آرام کرنے والا اگر نظر پھری تو تخت پھر جائے گا، سلطنت پھر جائے گی۔ تیرے باطنے سے کوئی بچے گا نہیں، جس نے پیالہ خواجہ کے نام کا پیا ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا اور بے باک ہوگے۔ میں لٹ رہا ہوں دہائی ہے یا غریب نواز، اور غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا، غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا، تم اپنے در سے نہ ٹالو مجھے غریب نواز، تم اپنے در سے نہ ٹالو مجھے غریب نواز، اور میں لٹ رہا ہوں۔ اور دیوانوں کا عجب ہے، اللہ اکبر، دنیا میں ایک ہی غوث کی ذات ہے، ایک ہی خواجہ کی ذات، دوسرا ثانی خواجہ نہیں ہے، ایسی شکل ہے سرکار معین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر، اپنی مثال آپ ہیں، جو پلسرات سے گزروں تو اس طرح گزروں، جو پلسرات سے گزروں تو اس طرح گزروں، ارے ادھر ہو غوث پیا اور ادھر غریب نواز، عالم کے دل پہ کھائی ہے تیر غریب نواز۔ اور عجب غریب بابا کا معاملہ ہے، اور عجب غریبوں کا معاملہ ہے، عجب غریب اور غریب بابا کے درمیان کا منظر ہے۔ اے نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے، اسے خواجہ ہے، غریب کھڑے ہیں، عباس کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں یا خواجہ مدد کیجیے ہو، یا خواجہ کرم، اور کرم کر رہے ہیں، باران کرم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوششیں بہت کی، اتنے نہیں اتنے آئے، اور خواجہ نے کہا اتنے نہیں جتنے میں چاہوں گا اتنے آئے۔ پرسوں تک پتا چلا کہ واقعی اتنے ہی آئیں گے جتنے انہوں نے چاہا۔ دیوانے رو پڑے کہ سرکار، آواز آئی میں جتنا چاہوں گا اتنے آئیں گے، اتنے آ گئے کہ اتنے والوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ یہ کتنے آ گئے۔ ارے بھائی، دیوانوں کو کوئی روک سکا ہے؟ سیلاب پانی کا جب آتا اس کو کب بہاؤ روک سکتا ہے؟ یہ خواجہ کے عقیدت مندوں کا سیلاب ہے، اس کو کوئی نہیں روک پائے۔ نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے، نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے، ادھر غریب کھڑے، ادھر غریب کھڑے ہیں، ادھر غریب نواز، ارے ادھر غریب اور تڑپ رہے ہیں غلام، ایسے کہ جل بن مچھلی
یا غریب نواز تڑپ رہے ہیں غلام ایسے کہ جل بن مچھلی ذرا نگاہ کرم ان پر بھی ہو غریب نواز ذرا نگاہ کرم ان پر بھی ہو غریب نواز ذرا نگاہ کرم ان پر بھی ہو غریب نواز. عقیدت مندوں کی زندگی عجب ہوا کرتی ہے. یہ گفتگو ہے کہ من ربک کا تیرا رب کون ہوگا، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہوگا، اور ماں کنتا تقول فی شان ھذا الرجل. دیوانہ تو سیدھا جانتا ہے اے اللہ یہ جو تیرے بھیجے ہوئے نکیرین ہیں، یہ جو تیرے بھیجے ہوئے ملائکہ ہیں، یہ جو تیرے بھیجے ہوئے اللہ فرشتے ہیں جو اس قبر میں مجھ سے سوالات کر رہے ہیں، میرے ان تینوں سوال کا جواب اے اللہ یہ ہے، میں ان نکیروں سے کہہ دیتا ہوں تو سن ہی رہا ہے کہ میں ان کا غلام ہوں اور ان کی آل کا بھی غلام ہوں. میرا یہی دین ہے اور انہوں نے ہی مجھے یہی دین بتایا ہے، اور انہوں نے ہی مجھے رب کی قدرت اور رب کی ربوبیت اور اس کی قدرت بتائی ہے. اللہ کو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم کو تو عبادت کا اب تک نہ شعور آیا، ہم کو تو عبادت کا اب تک نہ شعور آیا، پایا ہے خدا ہم نے بس خواجہ پرستی. اللہ مولوی کی سند نہیں، تجوید کی قاری کی سند نہیں، زبانی قرآن کو یاد کر کے حافظ کی سند نہیں، ہم نے خواجہ پرستی اختیار کی خدا پا لیا، ہم نے خواجہ پرستی اختیار کی خدا پا لیا. اللہ اکبر. صرف گنبد خواجہ کا نعرہ کیا، حق معین یا معین کا نعرہ کیا، یا خواجہ کو رکھتے رہے. رب نے کہا فرشتوں اس کو تکمیل ولایت کر دی جائے، ولایت کے درجے پر فائز کر دیا جائے. فرشتوں کے نہ کہا رب کبیر یہ عابد نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے، متقی نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، شب بیداری نہیں ہے، نوافل کا پابند نہیں ہے، تہجد کا پابند نہیں ہے، صوم کا صلاۃ کا پابند نہیں ہے. رب نے کہا میرے محبوب بندے کی محبت کا پابند ہے. اب میں اعمال دیکھوں یا اپنے محبوب کی محبت کو دیکھوں. اے فرشتوں تمہیں یاد نہیں زمانہ موسیٰ کلیم اللہ میں وہ بھی بدکار تھا مگر نبی کا ہی محبت کا طلبگار تھا. میں نے عمل نہیں دیکھا، محبت دیکھی، عمل پر محبت بھاری ہے. ہم کو تو عبادت کا اب تک نہ شعور آیا، پایا ہے خدا ہم نے بس خواجہ پرستی میں. میرے علم میں اگر عمل پیدا ہے تو یہ ان کا صدقہ ہے، میری عبادت میں اگرچہ دوبالگی ہے تو یہ ان کا صدقہ ہے، میرے تقوی کے بعد لفظ متقی میں اگرچہ چمک چاندنی ہے تو یہ ان کا صدقہ ہے. میاں زندگی بھر شعبہ حفظ میں رہی، زندگی بھر شعبہ تجوید میں رہے، زندگی بھر شعبہ فقہ میں رہے، اور خواجہ کے غلامان غلام کی محبت سے تب خالی ہوگا تو تمہارا وہ بھی شعبہ گیا، حفظ بھی گیا، تجوید بھی گئی، درس نظامیہ بھی گیا. اور یہ سب ایک طرف رکھ دو، خواجہ کے در پہ سر جھکا دو، سب کچھ مل گیا. یہ ایسے داتا ہیں کہ کہیں لنگر میں روٹی بچتی ہے، کہیں لنگر میں روٹی بچتی ہے، دال بچتی ہے، اور یہ ایسا در ہے کہ یہاں لنگر میں ولایت بڑھتی ہے. اور وہ کیسے؟ خواجہ آئے تو کیا جب سے آپ ایک ہی ولی ہیں؟ نظر پڑی تو قطبالدین بختیار کاکی بن گئے، نظر پڑی فرید پر تو گنجے شکر بن گئے، نظر پڑی نظام پر تو محبوب عراقی بن گئے، نظر پڑی نصیر پر تو چراغ دہلی بن گئے، نظر پڑی علاؤالدین پر تو صابر کلیری بن گئے. گرتے جاؤ قیامت تک اتنے ولی بن گئے. اللہ آپ کے لنگر کا یہ عالم ہے، جس میں لنگر پیا تکمیل ولایت ہو گئی،
جس نے آپ کا لنگر پیا گوشت بن گیا، جس نے آپ کے در کا پانی پیا قطب بن گیا۔ قطبیت ان کے در کی بھکارن ہے، غوثیت ان کے در کی بھکارن ہے، ولایت ان کے در کی بھکارن ہے، کیونکہ ولایت ہے تو انہی کے گھر کی، جسے چاہے دے جسے چاہے کھلائے، یہ ان کے اختیار کی ہے۔ نانا نے اپنے نواسے کو اختیار کلی دے کے بھیجا، مختار بر صغیر بنا کر کے بھیجا۔ تم سے پہلے جو ولی آئے ہیں اور تمہارے بعد جو قیامت تک ولی آئیں گے سب تمہارے ماں باپ رہیں گے، اس لیے کہ آپ ولی ہندوستان ہیں، آپ معین الحق ہیں، آپ معین الدین ہیں، آپ عطائے رسول ہیں۔ کسی کی ولایت کسی کے پیر کے ذریعے ہوگی، کسی کے ولایت کسی کے ماں باپ کے ذریعے ہوگی۔ معین الدین تمہاری ولایت تمہارے نانا محمد رسول اللہ کی بدولت اللہ۔ تو ان کی محبت دونوں جہاں کی دولت کو اختیار کرنا ہے، ان کی الفت رب کی ربوبیت کو حاصل کرنا ہے، اور جنہوں نے ان کو پایا ساری خدائی اس کے قدموں کی محتاج ہو۔ لہذا ہمیں اپنی عقیدت کو، اپنی محبت کو والہانہ پیدا کرنا ہے، اور یہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت۔ مظاہر لوگوں نے سوچا نہ چلک رے نہ بھیجنے تو گاڑیاں، دیوانے بجانے کیسے کیسے آ رہے اور دے رہے ہیں نعرہ خواجہ، اور جب تک دم میں دم ہے نعرہ خواجہ رہے گا، اجمیر میں نہیں ہندوستان کے ہر کونے کونے میں رہے گا۔ مریں گے تو یا خواجہ میں، جمیں گے تو یا خواجہ میں، ہم رہیں گے تو یا خواجہ میں، ہماری اولاد رہیں گی تو یا خواجہ میں، ہماری نسلیں رہیں گی قیامت میں تو یا خواجہ میں۔ اللہ اکبر۔ وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔